نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الانام، خیر المبشرین والمنذرین، ملقب بطہ و یاسین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ کانودر کی سرزمین میری جائے پیدائش ہے۔ بزرگان بہتر جانتے ہیں، مولانا جعفر مصطفیٰ صاحب جو عرصہ دراز تک کانودر میں رہے، اسی دور میں میری ولادت ہوئی، تو بڑا اشتیاق رہتا ہے کانودر آنے کا، مگر ماحول، حالات، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے بھی ہماری محسنہ فاطمہ بائی ان کے اصرار پہ میں آیا تھا، مگر 20 سال پہلے کم سنی تھی۔ اب امیر بھائی وغیرہ کی کوشش سے پھر حاضر ہوا اور ایک موقع ملا، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنی جائے پیدائش کو دیکھیں اور اس جگہ پر جائیں کہ جہاں ہماری ولادت ہوئی۔ کل ہمارے چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ تھی، اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی اس آیہ ہدایہ کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس کے ذیل میں عبادت کا تذکرہ بھی ہو جائے اور امام زین العابدین کا ذکر بھی ہو جائے، اس لیے کہ جب دنیا عبادت کرتی ہے تو انفرادی طور پہ عبادت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے عابد، عبادت گزار، اور ساری کائنات اگر ایک ساتھ عبادت کرے گا تو اسے کہا جائے گا عابدین، عربی میں اسے کہتے ہیں عابدین، اور اگر سب کے سب سجدہ کرنے لگیں تو انہیں کہا جائے گا ساجدین۔ لیکن یہ عظمت چوتھے امام ہے کہ اگر عبادت کی تو زین العابدین کہلائے، سجدہ کیا تو سید الساجدین کہلائے۔ یہ عظیم منزل ہے چوتھے امام کی، اور قرآن کریم جس انداز سے ہمیں حکم دے رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ترجمہ واقعات یہی ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنات کو بھی اور انسان کو بھی۔ وہ بہت ہی ڈوبے ہوئے انسان ہیں جو جنات کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ بعض جگہ جنات کو پوجا جا رہا ہے، جنوں کی باقاعدہ مسجدیں ہیں۔ تو اللہ نے جنات کو بھی عبادت کے لیے خلق کیا، انسانوں کو بھی خلق کیا، اور ترجمہ اسی انداز سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ لیکن اگر عربی اعتبار سے دیکھا جائے تو اردو میں تو یہی کہا جائے گا، عربی کا دستور کچھ الگ ہے، اس لیے کہ عربی اور اردو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عربی میں اگر کسی اہم بات کو بیان کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ اہمیت جتانی ہوتی ہے تو وہاں پر اس انداز سے نہیں کہا جاتا کہ مجلس ہو رہی ہے، واقعاً مجلس ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ پہلے انکار کیا جاتا ہے، بعد میں اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بیچ میں ہوتا ہے ایک حرف الا، جسے حرف استثناء کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والے کو مستثنی منہ کہتے ہیں اور اس کے بعد والے کو مستثنی۔ تو یہ حرف الا یاد رکھیے ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیار ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی الا کا حرف آ جائے سمجھ لیجیے گا بات بہت اہم بیان کی جا رہی ہے۔ جہاں پر بھی حرف الا حدیث میں آئے سوچئے گا بہت اہم حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف الا والی جملے میں، حرف الا والی آیت میں، حرف الا والی حدیث میں بہت خاص بات بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس نے اعلان کیا وما خلقت الجن والانس، انکار، میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ عبادت گزار بنے، سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ بات کو اور آسان کر دوں، اللہ نے اپنی الوہیت کا جہاں اعلان کرایا ہے وہاں بہت سی آیات نازل ہوئیں، انما الہکم الہ واحد، لیکن اس نے جب اپنی کلمے میں الوہیت کا اعلان کیا ہے تو آواز دی لا الہ الا اللہ، اللہ کا حرف آیا اس میں، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی خدا نہیں، انکار، اللہ اللہ، سوائے اللہ کے۔ بھئی یہ یاد رکھیے گا کہ بہت اہمیت اللہ نے بتائی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے کسی اور کو مان لوں، سچ بتائیے کہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ اللہ کو ایک مان رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر وہ اللہ کو ایک نہ مانے تو ہر انسان کہے گا وہ کافر ہو گیا، ہر انسان کہے گا وہ جہنمی ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک نقطے کے برابر کفر دل میں آ جائے تو انسان جہنمی بن جاتا ہے، اگر ایک نقطے کے برابر کفر دل میں آ جائے تو انسان جہنمی ہو سکتا ہے۔ تو پھر تصور کیجئے کہ جب ایک نقطے کے برابر کفر دل میں آنے سے انسان جہنمی ہو سکتا ہے تو اگر ایک آنسو غم حسین میں بہانے سے جنتی بن جائے تو اس پر حیرت نہ کرنا۔ بہرحال پھر اندازہ کیجئے کہ لا الہ کتنی اہمیت بتائی اللہ نے کہ ایک نقطے کے برابر کفر نہیں آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ اور بات کو آسان کر دوں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس نے اپنی نبی کی عظمت بتائی تو پھر اللہ کے ذریعے سے اس نے آواز دی وما محمد الا رسول، کہ محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں، پہلے انکار، وما محمد رسول، محمد کچھ نہیں الا رسول، سوائے رسول کے۔ اب یاد رکھیے گا دنیا چاہے کچھ بھی کہتے رہے کہ یہ کبھی رسول ہیں کبھی رسول نہیں ہیں، یہ بچپن میں رسول ہیں جوان ہو کے رسول بنے، دنیا کچھ بھی کہے، مگر یاد رکھیے گا یہ کمسن ہو تو رسول، جوان ہو تو رسول، یہ اٹھیں تو رسول، یہ بیٹھیں تو رسول، یہ چلیں تو رسول، یہ رکیں تو رسول، یہ سجدہ کریں تو رسول، یہ قیام کریں تو رسول، یہ اپنی بدن سے کسی کو ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں تو رسول، یہ اپنے دوست پہ کسی کو سوار کریں تو رسول۔ اس لیے کہ یہ اتنی اہم آیت ہے، وما محمد الا رسول،
سوائے رسول کے اور کچھ نہیں۔ اب جس طرح سے ایک نقطے کے برابر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے نہ مانیں، بالکل اسی انداز سے ایک نقطے کے برابر بھی ہم اللہ کو، رسول کو صرف رسول مانیں گے، کچھ اور نہیں مان سکتے۔ بات کو اور آسان کر دوں، اللہ نے کہاں کہاں اہمیت بتائی، قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں سب کو دیکھتے چلے جائیے۔ وہی ایک آیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یاد رکھیے کہ اگر اجر رسالت کو ادا کرنا ہے تو بغیر محبت اہل بیت کے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حرف۔ اور بات کو آسان کروں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہ علی جیسا کوئی جوان میسر ہو سکا، نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار میسر ہو سکی۔ تو یاد رکھیے جہاں اللہ کا حرف آ جائے گا تو وہاں مقصد یہ ہوگا کہ بہت اہم بات بیان کی جا رہی اور اس حکم سے ہٹ کر ایک نقطے کے برابر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آیت میں ہے اللہ کا لفظ، اللہ کا حرف، حرف استثناء، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کی کہ وہ عبادت کریں۔ اب بتائیے کہ جب اتنی اہمیت ہے حرف اللہ کے آنے کے بعد تو پھر کیا انسانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد ظہرین کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد پھر مغربین کی نماز پڑھ لیں اور چیپٹر کلوز؟ نہیں، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمہ وقت انسان اللہ کی عبادت کرے۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے لا الہ الا اللہ کی مثال دی، میں نے وما محمد الا رسول کی مثال دی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم کس طرح سے اللہ کی عبادت گزار بندے بنے ہمہ وقت۔ جبکہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے، بھئی اس آیت کا تقاضا تو یہ ہوا کہ سنیاس لے لیا جائے، کسی جنگل میں جا کے اور سجدے میں سر رکھ دیں اور اس کے بعد اٹھائیں نہ سر کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیں، بس اللہ کی عبادت۔ اس آیت کا تقاضا یہی ہے، لیکن حدیثوں نے آگے بڑھ کر سہارا دیا کہ نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ گھر بار کو چھوڑ دیں، آپ دنیا داری کو چھوڑ دیں۔ حدیث نے آگے بڑھ کے بتایا کہ دنیا داری کے ساتھ دینداری ضروری ہے، دینداری کے ساتھ دنیا داری ضروری ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا اور اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا کہ ہمہ وقت ہم عبادت گزار بھی بندے بن جائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا داری بھی ہماری پوری ہوتی رہے؟ تو اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ متفقہ طور پہ تمام محدثین نے لکھا، اب دیکھیے غور کیجئے گا کہ ہمہ وقت انسان اللہ کا عبادت گزار بندہ کیسے بنے گا۔ اس لیے کہ ہر وقت تو کوئی عبادت کر نہیں سکتا۔ صبح کی نماز پڑھ لی، بہت سے بہت آدھا گھنٹہ اور بیٹھ سکتا ہے تاکہ بات، ظہرین کی نماز پڑھ لی، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ بعد تک بیٹھ گئے، مغربین کی نماز پڑھنے گئے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ بعد تک بیٹھ گئے، لیکن ہر وقت اللہ کی عبادت، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، صبح شام رات دن، کیسے اللہ کا عبادت گزار بندہ بن سکتا ہے؟ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، احادیث نے سہارا دیا، حدیثوں نے سہارا دیا۔ متفقہ طور پہ تمام سنی و شیعہ تمام محدثین نے اس بات کو نقل کیا کہ رسول اسلام اپنے گھر پہ تشریف فرمائے، ان کی زوجہ ام المومنین عائشہ بھی موجود ہیں کہ ان کے والد آ گئے، حضرت علی علیہ السلام بھی تشریف فرمائے، معتبر حدیث ہے، میں تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، اور حضرت علی علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر ان کے والد نے ان کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ زوجہ رسول نے کہا کہ بابا آپ مسلسل علی کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، آخر قصہ کیا ہے؟ یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، معتبر کتب اہل سنت میں اس بات کو نقل کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کو نہیں دیکھ رہے، آپ میری طرف نگاہ نہیں کر رہے، آپ مسلسل حضرت علی علیہ السلام کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جواب دیا کہ جب سے میں نے نبی کی حدیث سنی ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔
اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. بات ختم ہو گئی. نبی نے اعلان کر دیا کہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. مگر ابھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، اس لیے کہ مسئلہ ہے ہمہ وقت عبادت گزار ہونے کا. اور اس حدیث نے ہمیں اتنا سہارا دیا کہ علی جب تک سامنے ہے ان کے چہرے کو دیکھتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی. لیکن یہ ہر انسان کے ذہن میں سوال کروٹ لے گا کہ بھائی مولا کائنات جس دور میں نہیں ہے اس وقت میں کیسے ان کے چہرے کو دیکھا جائے. لیکن یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، اسی وقت وہ افراد کہ جنہوں نے حدیث سنا تو لیکن حدیث کو گلے سے نہیں اتار سکے، وہ نبی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یا نبی اللہ، آپ نے حدیث بیان کی، بہت عمدہ حدیث ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کبھی علی مکے میں ہیں، ہم مدینے میں ہوں، کبھی علی کسی اور شہر میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، ہم کہیں اور ہوں، تو اس وقت میں ہم کیسے عبادت کریں؟ اب گئے تو اس لیے تھے کہ تاکہ نبی اپنے الفاظ واپس لے لیں کہ ہاں بھائی میں نے جو کہا تھا وہ غلط ہو گیا اور میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. جسے اردو میں ایک مثال کی دی جاتی ہے کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. بخشوانے گئے تھے نمازیں، روزے گلے پڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ گئے تھے اس لیے کہ نبی کہیں کہ ہاں بھائی بات تو تمہاری صحیح ہے، لہذا میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. لیکن نبی نے اس سے بڑی اور حدیث بیان کر دی کہ اگر تم علی کے سامنے نہ ہو تو پریشان نہ ہو، جب علی کا سامنا ہو تو علی کو چہرے کو دیکھ کے عبادت کر لو، اور اگر علی تمہارے سامنے نہ ہو تو ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ان کا ذکر کر لینا یہ بھی عبادت ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث یہاں تک پہنچی مگر ہمارا مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا، اس لیے کہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر وقت ہم اللہ کی عبادت گزار بندے ہوں. سوتے ہوں تو ہم اللہ کی عبادت گزار بندے ہوں، جاگتے ہوں تو ہم اللہ کی عبادت میں ہوں، صبح ہے تو ہم اللہ کی عبادت میں ہوں، شام ہے تو ہم اللہ کی عبادت میں ہوں، دن ہے تو ہم اللہ کی عبادت میں ہوں، رات ہو تو ہم اللہ کی عبادت. آخر ایسی کون سی عبادت ہے؟ نماز اس کے اوقات معین ہیں، روزہ اس کا وقت معین ہے، حج اس کا وقت معین ہے. اگر گرمیوں میں رمضان جیسے آج کل آ رہا ہے، انسان آیا تھا، تو اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ دسمبر کا مہینہ بہت ٹھنڈا مہینہ ہوتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں دسمبر کے مہینے میں روزہ رکھوں؟ شریعت آواز دے گی نہیں، جو ہم نے وقت معین کیا ہے اسی میں روزہ رکھا جائے گا. حج کا موقع یقیناً بڑا عجیب و غریب موقع ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بھگدڑ میں انسان مر جاتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ سکون سے کبھی جا کے حج کر لیا جائے. شریعت آواز دے گی نہیں، جو حج کا وقت معین ہے اسی وقت پہ حج معین ہے، اسی وقت پہ حج کو ادا کیا جائے گا. نماز کسی انسان نے سوچا کہ ہم رات بھر کسی عبادت میں گزار رہے تھے، صبح کی نماز قضا ہو سکتی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ صبح کی نماز کے وقت سے پہلے صبح کی نماز پڑھ لی جائے. شریعت آگے بڑھ کے آواز دے گی نہیں نہیں، جو وقت معین ہے اسی وقت میں صبح کی نماز ہوگی. جو ظہرین کا وقت ہے نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے نہ اس وقت کے گزر جانے کے بعد ادا کی نیت سے ہو سکتی ہے. اسی طرح سے مغربین کی نماز نہ مغرب کے وقت سے پہلے ممکن، نہ مغرب کے وقت نکل جانے کے بعد ادا کی نیت سے ممکن. قضا تو پڑھ سکتا ہے انسان لیکن ادا نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ساری کی ساری عبادات یہ وقت کا تعین ہے، وقت میں گھری ہوئی ہیں. آخر کون سی عبادت ایسی ہے کہ جو ہمہ وقت ہو سکتی ہے؟ پھر نبی کی خدمت میں پھر پہنچے لوگ، کہا یا نبی اللہ، آپ نے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دے دیا، آپ نے ان کے ذکر کو عبادت قرار دے دیا، لیکن مسئلہ تو ابھی بھی الجھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمہ وقت عبادت کیسے ہوگی؟ ہم علی کا ذکر کر کے عبادت کر سکتے ہیں، ہم علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کرنے کے لیے دو افراد کا ہونا ضروری ہے، اور کبھی ہم تنہا ہوتے ہیں. پھر کیسے اس عبادت کو انجام دیا جائے؟ نہ علی کا چہرہ ہمارے سامنے ہے، نہ ہم دو افراد ہیں جو ایک ذکر کرنے والا بن جائے، ایک سامع بن جائے. نبی پھر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اس مسئلے کا قیامت تک کے لیے حل کر دیا. کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جہاں میں نے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار دیا، جہاں میں نے علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا، وہیں حب و علی عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. اب اگر دل میں حب علی ہے تو سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، رکنا بھی عبادت ہے. جتنے جائز کام کرتے چلے جاؤ گے عبادت بنتا چلا جائے گا. صلوات بھیجے بر محمد و علیہ.
اب اگر دل میں حب علی ہے عارفن بحق ہی، تو پھر جتنے کام انجام دیتا چلا جائے گا انسان، اس کا شمار عبادت میں ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر سو بھی جائے تو وہ بھی عبادت ہے، اور اس میں گھبرانے کی بات نہیں، کوئی زور خطابت میں عرض نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے دو افعال اختیاری رکھے ہیں، ہماری دو افعال رکھے ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری افعال، نماز پڑھنا ہمارے اختیار میں ہے، روزہ رکھنا ہمارے اختیار میں ہے، حج کرنا ہمارے اختیار میں ہے، اگر وسعت ہے استطاعت ہے تو حج ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں۔ اور ایک افعال غیر اختیاری، غیر اختیاری مثلا سو جانا، جب نیند آتی ہے تو انسان سو جاتا ہے، سانس لینا، یہ غیر اختیاری افعال۔ اب سچ بتائیے کہ غیر اختیاری افعال، سونا یا سانس لینا، اس پر اللہ نے جزا و سزا نہیں رکھی۔ کہیں آپ نے سنا ہے کہ سانس لینے پہ ثواب ہے یا سونے میں ثواب ہے، سونے میں گناہ ہے؟ نہیں، اس لیے کہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ تو جتنے افعال غیر اختیاری ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ نے اس پہ جزا و سزا کو مرتب نہیں کیا، لیکن جتنے اختیاری افعال ہیں ان پر جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ جھوٹ بولو گے گناہ ہے، سزا، سچ بولنے میں ثواب، نماز پڑھنا ثواب، جھوٹی گواہی دینا عذاب، یہ ہمارے اختیار میں ہیں افعال۔ لیکن عزیزو، جب ماہ رمضان آ جائے اور ماہ رمضان میں ایک مومن روزہ رکھ لے تو یہی شریعت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اب اگر روزے دار سو جائے تو ہم اس پر بھی ثواب مرتب کریں گے، اگر روزے دار سانس لے رہا ہے تو ہم سانس لینے کو بھی تسبیح کے برابر ثواب قرار دیں گے۔ یہ افعال غیر اختیاری پر بھی ثواب اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ ہمارے عبادت گزار بندے واقعی عبادت کا حق ادا کریں۔ اب میں نے تینوں حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ علی کو چہروں کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، اور اسی کے ساتھ ساتھ حب و علی عبادہ۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر علی سے محبت دل میں ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرتی ہے، واقعی محبت واقعی ہو۔ لیکن پہلی حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت، تو صرف علی کے چہرے کے لیے حدیث نہیں ہے، بلکہ تین چیزوں پر دیکھنا، نظر کرنا عبادت۔ کعبے کو دیکھنا، کعبے پہ نظر پڑ جائے تو عبادت، قرآن کے حروف کو دیکھنا وہ عبادت، اور علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب سچ بتائیے کہ جو بھی انسان عبادت گزار ہے وہ جنتی ہے یا نہیں؟ قرآن کو دیکھنے والا عبادت کر رہا ہے، کعبے کو دیکھنے والا عبادت کر رہا ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنے والا عبادت گزار ہے، اور جب یہ عبادت گزار ہے تو پھر جنتی ہو گیا۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ حضرات سے کہ قرآن کو دیکھنے والا عبادت گزار، علی کے چہرے پہ نظر کرنے والا عبادت گزار، کعبے کو دیکھنے والا عبادت گزار، جس نے بھی کعبے کو دیکھا وہ عبادت گزار، تو سچ بتائیے کہ جب کعبے پہ نظر کرنے سے عبادت ہو جاتی ہے تو اب رہا جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا وہ بھی عبادت گزار؟ وہی جو ڈھانے کے لیے آیا وہ کعبے کو دیکھے گا یا نہیں؟ اور جب کعبے پہ نظر پڑ گئی تو عبادت گزار ہو گیا، اگرچہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا مگر پھر جنتی۔ اس لیے حدیث یہ ہے کہ کعبے کو جو دیکھے وہ عبادت کرنے والا۔ اچھا، دوسری منزل، حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پہ نظر کرنے والا عبادت گزار، تو حضرت علی علیہ السلام کا دشمن جو ان کے مقابل میں آیا جنگ کرنے کے لیے، اسے بھی عبادت گزار کہا جائے؟ اس لیے کہ جو جنگ کرنے کے لیے آیا وہ چہرہ دیکھ کے جنگ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی عبادت گزار ہو گیا۔ اور بات کو آسان کر دوں، قرآن کو دیکھنا تو بہت آسان ہو گیا آج کے دور میں۔ بھئی مارکیٹ میں قرآن دکھ رہا ہے، کسی کافر نے قرآن خریدا اور اس کے اوپر نظر کر دی اس کے حروف کو، بتائیے عبادت گزار ہو گیا یا نہیں؟ اور جب عبادت گزار ہو گیا تو جنتی ہو گیا۔
آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہیں؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، تو دشمنوں نے بھی علی کے چہرے کو دیکھا، منافقین نے بھی علی کے چہرے کو دیکھا، جو بزم میں بیٹھنے والے تھے انہوں نے بھی علی کے چہرے کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنتی ہو گئے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنے والے نہ جانے کتنے افراد تھے۔ یہ ابھی تو قید لگی ہے کہ مکے میں کوئی کافر کی انٹری نہیں ہوگی، لیکن ابرہہ جو کعبے کا دشمن تھا، کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، کیا وہ کعبے کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی فوج نے کعبے کو نہیں دیکھا؟ بس یہی فلسفہ ہے عزیزو۔ اگر ہم حدیث کے اوپر اکتفا کر لیں، اگر ہم قرآن کو کافی سمجھ لیں، تو بہت سے مسائل الجھے رہ جاتے ہیں۔ قرآن کا کافی ہونا کافی نہیں ہے، قرآن کا کافی کہہ دینا کافی نہیں ہے، حدیث کے اوپر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ ائمہ معصومین حدیث کے استفسار نہ کریں، جب تک کہ حدیث کی وضاحت نہ کریں، انہوں نے وضاحت کر کے بتائی کہ نادانوں، صرف علی کا چہرہ دیکھنا کافی نہیں ہے، صرف کعبے کو دیکھنا کافی نہیں ہے، صرف قرآن پہ نظر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کو کتاب اللہ سمجھ کر دیکھا جائے، اگر کعبے کو بیت اللہ سمجھ کر دیکھا جائے، اگر علی کو ولی اللہ سمجھ کر دیکھا جائے، نہ یوں عبادت آسان سے نہیں ہو جاتی کہ بس علی کے چہرے کو دیکھ لیا اور عبادت ہو گئی، نہیں، بلکہ عبادت جب ہے کہ جب واقعاً اس کی معرفت ہو، اس کا اعتراف کیا جائے اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے دیکھا جائے، تو یہ ہے عبادت۔ اور فلسفہ عبادت واقعاً ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ہم اگر غور کریں تو کبھی کبھی سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ عبادت ہے کیا۔ عام طور سے نماز پڑھنے والے کو عبادت کہا جاتا ہے، عبادت گزار، نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی، سجدہ کر لیا عبادت ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے عزیزو، صرف نماز پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے، اور مزاج انسانی یہ ہے، مزاج انسانی اس انداز سے بنا ہوا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے لگا اور کسی نے دیر سے نماز پڑھی تو بس میں نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا، کیا آپ دیر سے نماز پڑھتے ہیں؟ اور اگر کوئی بے نمازی مل گیا تو اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رکھیے کہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف سجدہ کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہر حکم پر ہمہ وقت آمادہ رہنے کا نام عبادت ہے، کہ ہم ہر وقت اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہمہ وقت اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو اسی کا نام بہترین اطاعت بھی ہے، اسی کا نام بہترین عبادت بھی ہے۔ اس لیے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوا کہ ایک بہترین نمازی، ایک بہترین روزے دار، ایک بہترین حج کرنے والا، اس کے سامنے جب اللہ کا کوئی پیغام آیا تو اس نے کہا نہیں، میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، میں تو روزہ رکھنے والا ہوں، میں تو حج کرنے والا ہوں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے ہر وقت ہر حکم کو مان لیں، اس کا نام عبادت ہے۔ ورنہ آپ سچ بتائیے کہ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنے سجدے کرنے والا تھا، کتنی عبادت کرنے والا تھا۔ اس سے کہا کہ اس خاک کے پتلے کو سجدہ کر لے، اس نے کہا اسے سجدہ نہیں کروں گا، تجھے سجدہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے آواز دی نادان، مجھے سجدہ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ میرا کہنا مان لے تو یہی اطاعت ہے، یہی عبادت ہے۔ میرا کہنا ماننے والا بن جا۔ تو نماز کو عبادت سمجھتا ہے، تو سجدہ کرنے کو عبادت سمجھتا ہے، ارے یہ تو میں نے صرف اس لیے قائم کیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ میرا بندہ میرا کہنا ماننے والا ہے یا نہیں ہے۔ ورنہ صرف یاد رکھیے، بہت اہمیت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس جملے کو عرض کر رہا ہوں کہ صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ نے اس نماز کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ میرے بندے میرا کہنا ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا اب جھک جاؤ تو یہ جھکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دو تو یہ خاک پہ پیشانی رکھتے ہیں یا نہیں؟ ورنہ صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے، ہم نماز پڑھ کے اکڑ جائیں کہ ہم تو عبادت گزار ہو گئے، ہم روزہ رکھ کے اکڑ جائیں کہ ہم تو عبادت گزار ہو گئے، ہم حج کر کے اکڑ جائیں کہ ہم عبادت گزار ہو گئے، نہیں، بلکہ اس کے لیے بہترین حدیث مولا کائنات کی موجود ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے تو وہ اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو عبادت کرنے کے بعد اپنے اوپر فخر کرنے لگے۔
والے, عبادت پہ فخر کرنے والے سے بہتر وہ گناہگار ہے جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے, اللہ سے توبہ کر لے اور خلوص دل سے یہ عہد کر لے کہ معبود اب تو گناہ ہو گیا لیکن آئندہ میری توبہ ہے, میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. مولانا نے کہا یہ انسان بہتر ہے اس سے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد, جو روزے رکھنے کے بعد, جو عبادت کرنے کے بعد فخر کرے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نماز کا نام عبادت نہیں, بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ کر رہا ہوں, نماز کی مخالفت نہیں ہے, نماز روزے کی مخالفت نہیں, بلکہ منزل اس سے اور آگے ہے عبادت گزار کی. اس لیے کہ نماز پڑھ لینا, سجدہ کر لینا, اگر اسی کا نام عبادت ہوتا تو ابلیس سب سے بڑا عبادت گزار تھا, اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا. تو اللہ کو چاہیے تھا کہ بھئی اس کی بات کو قبول کر لیتا, لیکن نہیں, اسے راندہ بارگاہ کر دیا. اور بات کو آسان کر دوں کہ یہ نماز, ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اپنا معاشرہ ہے, اپنا ماحول ہے, کسی ایسی جگہ جائیے جہاں مسلمان کا بچہ بھی نہ ہو اور وہاں آپ نماز پڑھنے لگے, ہر آدمی دیکھے گا کہ اسے کیا ہو گیا, کہ ابھی سیدھا کھڑا تھا ایک دم سے جھک گیا, اس کے بعد اس نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا, آخر اسے کیا ہو گیا, یہ کیا کر رہا ہے. وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ اس سے کہیے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اس نے کہا یہ کون سی عبادت ہے کہ سیدھے کھڑے ہیں, اس کے بعد جھک گئے, اس کے بعد سجدے میں چلے گئے, مثلا اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دیا. یا کسی اننون آدمی سے آپ کہیے کہ روزہ ہم رکھتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں ہم. کہا آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ کھاتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں یہ اللہ کی عبادت ہے. غور کر رہے ہیں, حج کرنے جانے کے لیے انسان پیسہ خرچ کرتا ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک کے مسافت, سفر, دقتیں, زحمتیں, پریشانیاں, تکلیفیں برداشت کرتا ہے, پیسہ خرچ کر کے حج کر کے آ گیا. دنیا کہے گی کہ آپ اتنے میں کوئی گاڑی خرید لیتے چھوٹی موٹی, اپنا گھر بناتے بہت اچھا. کہا نہیں صاحب یہ اللہ کی عبادت ہے. غور کر رہے ہیں آپ, یاد رکھیے ان چیزوں کا نام عبادت نہیں ہے, بلکہ اس میں سے جو اطاعت کی جھلک معلوم ہوتی ہے اس کا نام اطاعت بھی ہے, اسی کا نام عبادت بھی ہے. اس میں سے جو اطاعت کی جھلک معلوم ہوتی ہے, اللہ نے کہا کہ ایسا ایسا کرو, اب ہم کرتے ہیں یا نہیں. اس نے کہا دن بھر بھوکے پیاسے رہو, ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں یا نہیں. بس یہ اطاعت کی جھلک جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ اتنی سی چیز دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ واقعاً یہ بندے میرے عبادت گزار ہیں, واقعاً یہ بندے میرے اطاعت گزار ہیں, واقعاً یہ بندے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. ورنہ اور بات کو آسان کر دوں, اس لیے کہ اپوزٹ سینس میں بات کو لے جایا جاتا ہے. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں موٹی عقل کے بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولانا نے نماز کی مخالفت کر دی یا روزے کی مخالفت کر دی. نماز اور روزے کی مخالفت نہیں کر رہا, وہ افراد جو نماز روزے پہ تکیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہم عبادت گزار ہو گئے, اس کے بعد کچھ بھی کرتے پھریں, روزہ رکھ لیا ہم عبادت گزار ہو گئے, اس کے بعد کچھ بھی کرتے پھریں. ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. آخری رسول نماز ظہر کی نماز میں اللہ کا حکم آ گیا, اے نبی قبلہ بدل دو, کہاں بیت المقدس کہاں خانہ کعبہ. 2 رکعت نماز ہو چکی تھی, 2 رکعت نماز پڑھنا باقی تھی, لیکن نبی نے نماز کے درمیان میں قبلے کو تبدیل کر کے بتا دیا کہ نماز کا نام عبادت نہیں ہے, اللہ کا حکم مان لو, اسی کا نام عبادت بھی ہے, اسی کا نام عبادت بھی ہے. غور فرمایا. ورنہ نبی کے لیے کتنی آسان بات تھی کہ پروردگار میں تیری تو نماز پڑھ رہا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ چکا ہوں, 2 رکعت اور پڑھنے دے, اگلی نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھوں گا. لیکن نبی نے درمیان نماز قبلے کو تبدیل کر کے بتا دیا کہ اللہ کا کہنا ماننا عبادت ہے. سجدہ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے, صرف نماز پہ تکیہ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے, بلکہ اللہ جہاں جیسا حکم دے دے اس پر عمل پیرا ہو جائیں, اسی کا نام عبادت ہے. اگر اللہ ہم نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سچ بولیں, ہم اسلام کے تمام احکام پہ عمل کریں, تو یہ نہ سوچے کہ ہم تو نماز پڑھ چکے, عبادت گزار تو ہو گئے, اب ہم کچھ بھی کرتے پھریں. نہیں,
کوئی گنجائش کہیں سے کہیں تک نہیں ہے، بلکہ ہم اس بات کے لیے آمادہ رہیں کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے اور اس کو ماننے کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا ہے. ورنہ آپ یہ غور کیجئے کہ اگر واقعاً عبادت اس انداز سے نہ ہو تو پھر بہت زیادہ اختلاف آ جاتا ہے، دین میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو صرف نماز ہی کی مثال دی جائے، اس لیے کہ نماز افضل عبادت، جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، اور جس کی نماز قبول نہیں اس کی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اتنی اہم نماز، اتنی اہم عبادت کا نام. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا، اب تو ظاہر سی بات ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اگر وحی کے دور میں نماز پڑھتے میں بھی کوئی ایسا حکم آ جاتا تو ہمیں نماز کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کو ماننا ہوتا. اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم میرے کہنا ماننے والے بن جاؤ. اور وہ افراد کہ جو صرف نماز کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، جو صرف روزے کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، جو صرف حج کے اوپر تکیہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہو گئے، انہوں نے اتنا انتشار کیا اسلام میں کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس لیے کہ آپ مطالعہ کرتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے، دیکھتے رہتے ہوں گے کہ تاریخ اسلام میں نمازی کم نہیں تھے، روزے دار کم نہیں تھے، حج کرنے والے کم نہیں تھے. کتنے حاجی، کتنے نمازی، کتنے روزے دار. لیکن اس کے بعد بھی اگر جائزہ لیا جائے کہ آخر نمازی ہیں کتنے، حقیقت میں نمازی کون کون ہے، حقیقت میں روزے دار کون ہے، تو خود مولا کائنات کی حدیث نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ کتنے ہی نمازی، عابد شب زندہ دار، نمازی نہیں، جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں اللہ کی. کتنے ہی عابد شب زندہ دار وہ ہیں کہ جن سوائے رات بھر اٹھنے بیٹھنے کی اور رات بھر جاگنے کی تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا. اور کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا. اب اندازہ کیجئے کہ یہ نمازیں کیوں، روزے کیوں غائب ہو گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف نماز کے اوپر تکیہ کیا، انہوں نے صرف روزے کے اوپر تکیہ کیا. جتنے باقی احکام تھے ان کو احکام خداوندی نہیں سمجھا، بس جب وہ نماز کو عبادت سمجھتے رہے، روزے کو عبادت سمجھتے رہے اور باقی جو احکام ہیں انہیں چھوڑ دیا. خاص طور سے ولایت مولا کائنات کے اوپر اگر اعتبار نہیں کیا، اس پر یقین نہیں کیا تو نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ زکوٰۃ زکوٰۃ. اس لیے کہ پانچویں امام سے معلوم کیا گیا کہ یا امام یہ بتائیے کہ دین ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا دین 4 خصلتوں پر منحصر ہے. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ اور پانچویں ولایت علی ابن ابی طالب. اب دیکھیے پوچھنے والا کوئی اپنا نہیں ہے، مگر اللہ نے کچھ ایسا انتظام کر دیا تھا کہ دشمن کی زبان سے فضیلت علی جاری ہوتی نظر آتی تھی. دیکھیں سوال مکمل ہو گیا، سوال کا جواب. اس نے کہا مولا دین کیا ہے؟ مولا نے کہا دین 5 خصلتوں کا نام ہے، نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب. بات تمام ہو گئی، چلا جاتا، لیکن فضائل علی بیان کرنا مقصود تھے. اس نے پھر سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ان 5 میں سب سے وزنی کون سی عبادت ہے؟ مولانا کا ولایت علی ابن ابی طالب سب سے وزنی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت علی. کب ولایت علی سب سے وزنی ہے. اب اس سے برداشت نہیں ہوا کہ مولا آپ نے عجیب بات بیان کر دی، ولایت علی سب سے وزنی ہو گئی. بھائی نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، حج اللہ کا، زکوٰۃ اللہ کی. مولا نے آگے بڑھ کے آواز دی کہ جس طرح سے نماز اللہ کی، جس طرح سے روزہ اللہ کا، جس طرح سے حج اللہ کا، جس طرح سے زکوٰۃ اللہ کی، اسی طرح سے ولایت علی ابن ابی طالب بھی اللہ کی ہے. اسی طرح سے ولایت علی ابن ابی طالب بھی اللہ کے لیے. اس کو یہ کیوں سمجھ لیا تم نے؟ لیکن وہ نہ مانا، کہا نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. کب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، کہاں بات واضح نہیں ہوئی.
کہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، تب مولانا نے وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ یہ بتا کہ نمازی نماز پڑھتا ہے کہاں پڑھتا ہے، کہ سفر میں کیا کرے گا، کہ سفر میں قصر ہو جائے گی نماز، کہ روزہ دار روزہ رکھتا ہے کہاں بالکل رکھتا ہے، کہ اگر بیمار ہو جائے تو کیا کرے گا، کہ روزہ ساقط ہو جائے گا بیماری کے بعد رکھے گا، یا اس کا رمضان تک مرض چھٹتا چلا جائے گا تو روزہ معاف ہو جائے گا، کہ ٹھیک ہے اچھا بتا حج انسان پر واجب ہے، مسلمان پر واجب ہے، کہ بالکل واجب ہے، کہ اگر کوئی مستطیع نہ ہو، کسی کے پاس استطاعت نہ ہو یہاں سے مکے تک جانے کی، کہ اس کے اوپر حج معاف ہے، کہ اچھا زکوٰۃ مسلمان پر واجب ہے، کہ ہاں زکوٰۃ ہر مسلمان پر واجب ہے، کہ جو نصاب تک نہ پہنچتا ہو، کہا جو نصاب تک نہ پہنچتا ہو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کہ یہی تو چاروں عبادتیں ہیں، نماز کسی موقع پر معاف کر دی جاتی ہے، روزہ کسی موقع پہ معاف کر دیا جاتا ہے، حج کسی موقع پہ معاف کر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کسی موقع پہ معاف کر دی جاتی ہے، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب کو ہے جو مسافر پہ بھی واجب ہے، جو بیمار پہ بھی واجب ہے، جو صحت مند پہ بھی واجب ہے، جو غریب پہ بھی واجب ہے، امیر پہ بھی واجب ہے۔ غریب پہ بھی واجب ہے، امیر پہ بھی واجب ہے، مسافر پہ بھی واجب ہے، حضر میں بھی واجب ہے، بیمار پہ بھی واجب ہے، صحت مند پہ بھی واجب ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب ولایت علی کا اقرار نہ کیا جائے تو پھر نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے۔ ورنہ اسی لیے آپ غور کیجئے کہ غدیر میں اتنا سخت اعلان کیوں ہوا تھا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کوئی پیغام نہ پہنچایا۔ نہ نمازیں پہنچا دی رسول نے، روزے پہنچا دیے، حج پہنچا دیے، یہ ساری کی ساری عبادتیں پہنچا دی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جس نے ولایت کا انکار کیا ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور جہاں ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں وہاں نماز بھی نماز ہے، روزہ بھی روزہ ہے، حج بھی حج ہے، زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہوا وہ صرف اسی لیے کہ ولایت کا انکار کر دیا گیا، ورنہ نمازیں کس دور میں نہیں پڑھی گئی، روزے کس دور میں نہیں رکھے گئے، حج کس دور میں نہیں کیا گیا۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ ولایت کو چھوڑ دیا گیا، نمازوں میں اختلاف ہو گیا، روزے میں اختلاف ہو گیا، دین میں اختلاف ہو گیا، دین میں انتشار ہو گیا۔ آج دیکھیے کتنے ادیان ہو گئے اسلام کے، کتنے فرقے ہو گئے، اور یہ آج سے نہیں، نبی کی آنکھ بند ہوئی اور اسی وقت سے اختلافات شروع ہو گئے۔ سارے کے سارے اسلام میں ایک روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ سارا کا سارا دین منتشر ہو گیا۔ نماز ہی میں دیکھ لیجیے کتنے اختلافات۔ اب صحیح دین کہاں سے ملے، صحیح پیغام کہاں سے ملے، اس لیے کہ ولایت کا دامن چھوڑ دیا، ولایت کا انکار کر دیا۔ اب صحیح دین ملے تو کہاں سے ملے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نماز کے اوپر اگر دیکھ لیجیے کہ نماز میں کتنے اختلاف، ہاتھ باندھنا ہاتھ چھوڑنا اسے چھوڑ دیجئے، صرف ہاتھ باندھنے کے اوپر دیکھ لیجئے کتنے اختلاف ہیں، چاروں مسلکوں نے الگ الگ، کسی نے یہاں کسی نے یہاں کسی نے یہاں۔ کیوں یہ اختلاف کیوں ہیں؟ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے ہی کا اختلاف ہوتا، لیکن ہاتھ باندھنے میں بھی اتنا اختلاف، یہ آخر کیوں ہوا؟ مسئلہ کیا ہوا کہ نبی کی آنکھ بند ہوئی، اختلافات شروع ہو گئے۔ نماز جیسی عظیم عبادت اس میں اتنا اختلاف ہو گیا، آخر کس کے پاس جائیں؟ نبی کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، نبی کیسے روزہ رکھتے تھے، نبی کیسے حج کیا کرتے تھے؟ اور ترہ امتیاز یہ ہے کہ جس فرقے کے پاس جا کر بات کی جائے وہ یہی کہتا کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسی نبی بھی پڑھتے تھے۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ویسے ہی ہم بھی پڑھتے ہیں۔ فرق دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی نبی بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب اسلام میں 73 فرقے ہو گئے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک مہینہ نبی نماز ایسے پڑھتے تھے، ایک مہینہ ایسے پڑھتے تھے، ایک مہینہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہوں گے۔
سیدھا سا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جیسے نماز نبی پڑھا کرتے تھے ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ جب کہا جائے گا کہ جب واقعاً ہم ویسی ہی نماز پڑھتے ہوں جیسی نبی پڑھتے تھے. اب کتنا اختلاف ہو گیا. آئیے نماز ہی کو دیکھیے کہ نماز کیسے پڑھی جائے, نماز کس طرح سے پڑھی جائے, اس لیے کہ مسئلہ صرف دنیاوی نہیں ہے, آخرت تک کا مسئلہ ہوگا. جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول, جس کی نماز رد اس کے سارے اعمال رد. لہذا ہمیں غور کرنا ہوگا. میں ملت مسلمہ کو ہر جگہ پیغام دیتا ہوں کہ کم سے کم ایک کانفرنس ایسی کرنی چاہیے کہ جس میں یہ سارے اختلافی مسائل حل ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم غلط نماز پڑھتے ہیں تو آپ صحیح بتائیے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں. اگر کوئی اور غلط نماز پڑھتا ہے تو ہمارے طریقے پہ نماز پڑھے تاکہ وہ بھی جنتی بن جائے. ان اختلافات کو چھوڑ دینا چاہیے, ان تعصبات کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ صحیح نماز کون سی ہے, نبی کیسے نماز پڑھتے تھے, یہ کرائیٹیریا کہاں سے لایا جائے کہ نبی ایسے نماز پڑھتے تھے. نبی کی وفات ہو گئی, نبی کی وفات کے بعد پہلا دور آیا, کیا نماز نہیں ہوئی؟ واقعاً نماز ہوئی, بہت زیادہ نمازیں ہوئیں. سب نمازی نے نمازیں پڑھی. سارے وہ افراد جو نبی کے پیچھے پڑھتے تھے انہوں نے نماز پڑھی پہلے دور میں. اس کے بعد دوسرا دور آیا, وہی افراد جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے انہوں نے دوسرے دور میں بھی نماز پڑھی. پھر تیسرا دور آیا, انہی افراد نے جو نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی تیسرے دور میں بھی نماز پڑھی. لیکن اب جو چوتھا ظاہری دور خلافت مولائے کائنات آیا تو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بھی نماز پڑھی, پہلے دور والوں نے بھی نماز پڑھی, دوسرے دور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بھی نماز پڑھی, تیسرے دور والوں نے بھی نماز پڑھی. اب جو ان تمام افراد نے نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہنے لگے آج تو ایسی نماز پڑھی جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ خود اس بات کا اعتراف ہے کہ آج ایسی نماز پڑھی جیسے نبی کے پیچھے پڑھی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ پہلے دور میں پڑھی گئی, نہ دوسرے دور میں پڑھی گئی, نہ تیسرے دور میں پڑھی گئی, بلکہ علی کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی. جب نماز میں اتنا اختلاف ہے تو دین میں کتنا اختلاف ہوگا. اگر ولایت کا دامن تھام لیا جائے تو نماز بھی نماز بن جائے, روزہ بھی روزہ بن جائے. اور فرمایا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں اگر واقعاً اللہ کا عبادت گزار بندہ بننا ہے تو پھر اس طرح سے بندے بن جائیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ نمازیں پڑھنا یا پھر اکڑ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں یہ بات تو ہم یوں نہیں ماننے کے, وہ بات تو ہم یوں نہیں ماننے کے. ابلیس کتنا بڑا نمازی, میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مثال عرض کی, لیکن اس نے کہا کہ میں خاک کے پتلے کو سجدہ کیوں کروں. پروردگار نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے ابھی مفہوم عبادت کو سمجھا ہی نہیں, ابھی تو مفہوم اطاعت سے واقف ہی نہیں ہوا. ارے ان نمازوں کے پڑھنے کے بعد, ان سجدوں کے کرنے کے بعد اگر تو میرا کہنا ماننے والا نہیں بنے گا تو مردود بارگاہ کر دیا جائے گا, راندہ بارگاہ کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک طرف ہے, یہ سجدے ایک طرف ہیں, یہ عبادات ایک طرف ہیں. انہیں اطاعت نہ سمجھنا بلکہ میرا ہر وقت کہنا ماننے والا بن جا. اگر کہنا ماننے والا نہیں بنے گا تو میں اپنی بارگاہ سے تجھے نکال دوں گا, تو راندہ بارگاہ بن جائے گا, تو قیامت تک کے لیے ملعون بن جائے گا. بھائی یاد رکھیے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ خاک کے پتلے کو سجدہ کر ورنہ میری عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے, بالکل اسی انداز سے آخر دور میں اس نے حکم دیا کہ اب میں آخری چوتھا خلیفہ آسمانی بنا کر بھیج رہا ہوں. جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا, جو اس سے محبت کرے گا وہ میری عبادت کرنے والا ہوگا. اب نمازیں پڑھنے کے بعد, روزہ رکھنے کے بعد, حج کرنے کے بعد اگر ولایت علی کو دل میں نہ رکھا جائے تو انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا انجام ہوا تھا. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات, اس لیے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ میرا کہنا ماننے والے بن جاؤ. ورنہ کتنی اچھی بات تھی, اس کا جواب کتنا اچھا تھا کہ پروردگار تجھے سجدہ کروں گا,
اس خاک کے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ واقعاً ایسے ہوتے ہیں عبادت گزار، واقعاً ایسے ہوتے ہیں اطاعت گزار۔ لیکن اللہ نے مفہوم اطاعت بتایا کہ میری نمازیں پڑھتے رہو، میرا کہنا نہ مانو، مجھے سجدہ کرتے رہو، میرا کہنا نہ مانو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اطاعت نہیں ہے۔ بالکل یہی منزل آج ہے کہ نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزوں پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ولایت کا اقرار کر لو، ولایت کی محبت کو دل میں رکھو۔ آج ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بھئی یہ انکار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہماری نماز نماز ہے، نہ ہمارا روزہ روزہ ہے۔ اور کس کو مانا؟ ایسے افراد کو ہم نے ولی مان لیا، ایسے افراد کو ہم نے حاکم مان لیا کہ جن میں اور مولا کائنات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں بلکہ پاکستان سے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری سے پوچھا گیا کہ اصحاب میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ عالم اہل سنت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، ان سے معلوم کیا گیا کہ اصحاب میں اور علی میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ جو نبی کے قدم پہ قدم رکھ کے چلیں، جو نبی کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلیں وہ ہیں اصحاب، اور جو نبی کے دوش پہ قدم رکھے۔ پھر معلوم کیا گیا، اس لیے کہ معلوم کرنے والوں کو بے چینی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی راضی اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ پھر کسی نے معلوم کیا کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، انہوں نے واضح طور پہ آواز دی کہ اصحاب میں اور علی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر اصحاب نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے، اگر اصحاب نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے، اگر اصحاب نماز نہ پڑھتے تو کافر کہلاتے، اور اگر علی نماز نہ پڑھتے تو خدا سمجھے جاتے۔ کتنا واضح فرق ہو گیا۔ علی نے سجدہ کر کے دنیا کو بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں، علی نے نماز پڑھ کے دنیا کو بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ ملائکہ کائنات دلیل دیا کرتے تھے کہ تم مجھے خدا کہتے ہو، پھر یہ بتاؤ کہ میں سجدہ کس کو کرتا ہوں، میں نماز کس کے لیے پڑھتا ہوں؟ اگر میں خدا ہوں تو مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر صحابہ سجدہ نہ کرتے تو کافر کہلاتے، اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا سمجھے جاتے۔ یہ منزل وہ ہے کہ اگر ان کی محبت دل میں ہے، محبت واقعی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز بھی نماز ہے، ہمارا روزہ بھی روزہ ہے، ہمارا حج بھی حج ہے، ہماری زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر ہم نے اہل بیت کی محبت کو، آل نبی کی محبت کو دل میں نہیں رکھا، اس کے بعد پھر کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہیں، پھر کتنے ہی روزے رکھتے رہیں، کتنے ہی حج کرتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، اطاعت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ عبادت اسی کا نام ہے کہ اللہ کے کہنے کو ہم وقت ہم مان لیں، ہم وقت ہم اس کے سامنے سر تسلیم کو خم رکھیں، جیسے وہ حکم دے دے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم وقت ہم تیار ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ اور اگر ہم نمازوں پہ اکتفا کریں کہ ہم نے تو نماز پڑھ لیا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے روزہ رکھ لیا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا۔ اور واقعاً اگر آپ کو عبادت گزار بندے دیکھنے، اطاعت گزار کیسے ہوا کرتے ہیں، تو آئیے کربلا میں چلتے ہیں کہ جہاں امام حسین فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نانا جان جیسے اصحاب، جیسے چاہنے والے مجھے ملے، ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، نہ میرے نانوں کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ وہ کیسے اصحاب تھے کہ جو مولا کے ہر حکم پر ہم وقت عمل کرنے کو تیار تھے۔ اور مولا کا حکم تو بہت بڑی بات ہے، اس گھرانے کے ہر فرد کا کہنا ماننے کے لیے تیار۔ اصحاب نے صرف اتنا سن لیا تھا کہ شہزادی زینب نے یہ کہا ہے کہ بھیا تم نے اپنے آپ اصحاب کو آزما بھی لیا ہے یا نہیں؟ سب کے سب جمع ہوئے، اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر رکھ کے زینب پہ پہنچ کے آواز دی، شہزادی اگر آپ حکم دیں تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ لیں۔ کیسے چاہنے والے تھے آدمی، کیسے اطاعت گزار تھے، کیسے عبادت گزار تھے۔ شہزادی اگر آپ حکم دیں تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ لیں۔ ایسے اطاعت گزار، ایسے چاہنے والے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کی اطاعت نہ ہوگی اس وقت تک نمازیں نہیں ہیں،
روزے روزے نہیں ہیں، حج حج نہیں ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، کیسے کیسے عبادت گزار کربلا میں گزر گئے، کیسے کیسے اطاعت گزار، کس کس مصائب کا ذکر۔ پہلی محرم سے 26 محرم آ گئی، 26 محرم سے 8 ربیع الاول تک آپ حضرات اسی انداز سے مجالس سنتے رہیں گے، مصائب سنتے رہیں گے۔ لیکن ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب بھی مصائب کربلا بیان کیے جاتے ہیں تو انسان بے ساختہ رونے لگتا ہے، وہ اپنے گریے پہ قابو نہیں کر پاتا، اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مصائب سنتے ہی تم رونے لگتے ہو، کیا تم نے ان مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا تم نے ان مصائب کو صدائے التش کو اپنے کانوں سے سنا؟ ہر شخص کہے گا نہیں نہیں، ہم تو کربلا میں موجود نہیں تھے، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ لیکن اس کے بعد بھی 1400 سال کے بعد اگر کسی ذاکر سے مصائب کربلا سنے جاتے ہیں، اگر کسی کتاب میں مصائب کربلا پڑھے جاتے ہیں، اگر سن لیے جائیں، پڑھ لیے جائیں، تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، اس کے گریے پہ قابو نہیں ہو پاتا۔ عزیزو، 1400 برس گزرنے کے بعد اگر ہم ان مصائب کو سن کے قابو نہ کر سکیں تو ذرا تصور کیجئے اس چوتھے امام کا کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھرا گھر لٹتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے اپنے کانوں سے صدائے التش کو سنا ہو۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ذرا تصور کیجئے کون کون سی مصیبت ایسی تھی کہ جو چوتھے امام نے نہیں دیکھی۔ اتنا بڑا مجمع کتنا خوش نصیب ہوگا۔ میں جب اس جملے کو یاد کرتا ہوں، اس جملے کو کسی کتاب میں پڑھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار مولا امام حسین کربلا میں نرق آدم میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن مولا نے اس وقت میں بھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ آج دنیا کہتی ہے ارے یہ غم کب تک منایا جائے گا؟ عزیزو، 1400 سال تو بہت کم ہے، اگر قیامت 14,000 سال کے بعد آئے گی تب بھی یہ غم فراموش نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم سکون سے ہیں، آج ہمارے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، آج ہماری کوئی تازیانہ لگانے والا نہیں ہے، آج ہمیں کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم امام حسین کو یاد کیوں نہ کریں؟ حسین نے ہمیں اس وقت میں یاد کیا کہ جب تیروں سے زخمی ہو چکے، آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے پاس پہنچے اور آخری وصیت کرتے ہوئے کہا بیٹا جب تم مدینہ جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا۔ مولا ہم جیسے گناہگار کو آپ نے سلام کہا، وہ قیامت تک کے لیے شیعوں کو سلام کہہ کے گئے۔ مولا کہ جب تم جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا جب تم ٹھنڈا پانی پینا ارے حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ بیٹا جب تم مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، کہنا جب تم پانی پیا کرو تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ ظالموں نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا کہ میرے ننھے مجاہد کو بھی شہید کر دیا۔ جزاک اللہ عزیزو، چوتھے امام کے مصائب کہاں تک بیان کیے جا سکتے ہیں۔ چوتھے امام حسین کی شہادت کے بعد اب سالار کارواں ہیں، قافلہ چلا۔ کس انداز سے قافلہ چلا عزیزو کہ جب امام چلے ہیں تو چاہنے والی پھوپھی نے دیکھا اور دیکھ کے آواز دی بیٹا بیٹا آخر تمہارا کیا عالم ہو گیا؟ اس لیے کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اب جان نکل جائے گی۔ پھوپھی نے کہا بیٹا تمہارا کیا عالم ہے؟ تو ایک ہی جواب دیا، اے پھوپھی اماں انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، مگر ہائے میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ارے بیٹا کتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر ہے۔ خدا کسی جوان بیٹے کے سامنے کسی ضعیف باپ کا یہ منظر نہ دکھائے کہ بیٹا چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کو غسل و کفن نہ دے سکا۔ ارے اسی لیے 40 سال تک اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتے رہے۔ اے بابا بیٹا کتنا مجبور تھا، نہ غسل و کفن دے سکا
نہ باپ کو دفن کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمارے علاج مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو حج و زیارات میں مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، تمام مطبات عالیات کی حفاظت فرما، تمام آیت اللہ اعظام کی حفاظت فرما، ہمیں مقصد دین صحیح طرح سے سمجھنے اور صحیح طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال تدابر کی حفاظت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔